الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. ان 15 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کامل مسلمانوں کی، اللہ کے ولی کی، رحمان کے بندوں کی صفات بیان فرمائی. انسان قرآن کریم پڑھتا ہے، سنتا ہے، دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں عمل کروں. قرآن کریم کی آیات 6000 سے زائد ہے. کیسے عمل کریں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض مقامات پر چند مخصوص صفات بیان فرمائی ہیں. اگر بندہ ان کو اپنی زندگی میں لے آئے تو پورے قرآن پر عمل ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کامل مومن، کامل مسلمان، اپنے اولیاء کی صفات بیان فرمائی، جس میں سے 2 مقام ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. پہلا مقام سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 112، ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند صفات بیان فرمائی. دوسرا مقام آیا تھا سورۃ المؤمنون میں، ابتدائی 11 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی، وہ بھی ہم پڑھ چکے. تیسرا مقام یہ ہے، یہ وعباد الرحمان سے آخر سورت تک 15 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صفات بیان فرمائی. اور چوتھا مقام آگے سورۃ الاحزاب آنے والی ہے، جس میں ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 35، وہ ذکر کی گئی. یہ میں نے 4 مقام اس لیے ذکر کر دیے کہ کسی کو اگر شوق ہو وہ قرآن کریم کے ان مقامات کی تفاسیر دیکھے گا تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا اور اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان آیات کو جب اللہ تبارک و تعالی نے شروع فرمایا تو ان میں فرمایا عباد الرحمان، رحمان کے بندے. یہ نہیں فرمایا متقی بندے، پرہیزگار بندے، کامل مسلمان، یہ نہیں فرمایا.
عباد الرحمان، رحمان کے بندے، عباد عبد کی جمع، رحمان کے بندے، جس سے اشارہ کیا گیا کہ بندے کو سب سے بڑا مقام اگر حاصل ہوتا ہے تو وہ عبدیت اور بندگی کا مقام ہے۔ جس کو یہ بندگی حاصل ہو گئی، جس کو یہ مقام حاصل ہو گیا، وہ انسانیت کی معراج پر پہنچ گیا۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری صفات بیان فرمائی۔ آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، آپ کو روشن چراغ کہا گیا، آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا، کیا کیا صفات بیان فرمائی گئی۔ لیکن جہاں معراج کا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ وہاں برحمت للعالمین نہیں آیا، یا مبشر یا نذیر یا شاہد نہیں آیا، وہاں پر عبدہ ہی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گئی، اپنے بندے کو عبد۔ عبدیت، یہ انسان جس مقام پر ترقی کرتا ہے آخر جو مقام پہنچتا ہے وہ مقام عبدیت ہے، مقام بندگی ہے۔ اس سے اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تمغہ دیا ہے، تمغہ عباد الرحمان، یہ ایک تمغہ مل گیا سب مسلمانوں میں ان بندوں کو جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ رحمان کے بندے ہیں۔ سبحان اللہ، رحمان کے بندے جن کو اللہ خود اپنا بندہ کہے۔ دنیا والے تو کہتے ہیں ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، لیکن حقیقی بندہ کون ہے؟ جن کو خود اللہ فرما رہے ہیں یہ رحمان کے بندے ہیں۔ تو معمولی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر یہ مقام عبدیت سب سے اونچا مقام ہے۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے نوکر، ملازم، جس کو ہم نے اپنی ملازمت پر رکھا، نوکری پر رکھا۔ اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے نہیں ہوتی، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے، اور یہ ڈیوٹی بھی اس کی مقرر ہے۔ جب ہم اس کو اپنے ہاں ملازم رکھتے ہیں، نوکر رکھتے ہیں، اس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، طے ہوتا ہے آپ نے کام کیا کرنا ہے، اور وہ وہی کام کرے گا، اس سے ہٹ کر اس نے کام نہیں کرنا۔ چپڑاسی رکھا ہے تو چپڑاسی والا کام کرے گا، ڈرائیور رکھا ہے تو ڈرائیوری والے کام کرے گا، جس کام کے لیے رکھا وہی کرے گا، اور جب اس کا وقت ختم ہوا وہ السلام علیکم کرے گا اور چلا جائے گا کہ بس ختم، اس کے بعد میں کام نہیں کروں گا۔ کام کرنا تو اوور ٹائم بھی لیں گے، ورنہ کام نہیں کرنا۔ یا آپ کہیں کہ تو پوچھا لگا، میں نے نہیں صاحب پوچھے کے لیے نہیں رکھا مجھے، میں ڈرائیور، میں فلانا کام کے لیے رکھا، اسی کام کے لیے۔ ہاں جو پوچھے والا ہے وہ پوچھا لگائے، یہ ملازم ہے۔ یہ سب سے اونچا دنیا میں یہ ملازمت نوکری اونچی ہے کہ اس کی بڑی ٹھاٹ باٹ ہے، یہ چند گھنٹے کام کرتا ہے، اس کے بعد کام نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا آفیسر اس کو مجبور کر سکتا ہے تو کام کر۔ اس سے دوسرے نمبر پر آ جائیں۔ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے غلام، آج کل نہیں ہے، ابتدائے اسلام میں تھے غلام اور لونڈیاں۔ یہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے کہ کفار سے جہاد کرتے ہوئے جو لوگ قابو میں آتے، کافر، ان کو غلام بنا لیا جاتا، وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جاتے۔ اب وہ بندہ تو ہے لیکن اس کو کہتے ہیں غلام۔ غلام کا مطلب کیا؟ 24 گھنٹے کا ملازم ہے، یہ آپ کے ساتھ رہے گا آپ کے گھر میں 24 گھنٹے، اور جو کام اس کو کہہ دو کرنا ہے، ڈرائیور بناؤ، چپڑاسی بناؤ، جھاڑو لگانے والا بناؤ، گھر کا کام کرواؤ، کچھ بھی کرواؤ، اس نے کرنا ہے وہ کام۔ دنیا اس کو مانتی ہے، لیکن اس کو ایک حق اللہ نے بھی دیا، دنیا نے بھی دیا۔ یہ کہہ سکتا ہے اپنے آقا کو کہ مجھے اچھا کھلاؤ، جیسا تم کھاتے ہو مجھے بھی کھلاؤ، مجھے اچھا پلاؤ، میرے لیے ایک مکان کی سہولت ہونی چاہیے، جگہ رہائش ہونی چاہیے، میرے اچھا کپڑا دو۔ مطالبہ کر سکتا ہے، اس کو مطالبہ کرنے کا حق ہے، سب نے دیا ہے، لیکن یہ ملازم سے نیچے کے درجہ ہے۔
کہ 24 گھنٹے کام پر ہے، 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہر کام کرنا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے عبد، اصطلاح قرآن کی، حدیث کی، عبد، عبدیت، بندہ۔ یہ بندہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک ڈیوٹی پر ہے، اور یہ ڈیوٹی ایسی ہے کہ اس کو صبح سے شام تک وہ کام کرنا ہے۔ اس کو یہ بھی اختیار نہیں کہ اپنے مالک کو کہے کہ اچھا کھلاؤ، اس کو یہ بھی اختیار نہیں کہ اپنے مالک کو کہے اچھا پہناؤ، اس کو یہ بھی اختیار نہیں کہ اپنے مالک کو کہے کہ اچھا رہائش کے لیے گھر دو۔ لیکن جب بندہ اس بندگی کے مقام پر پہنچتا ہے، عبدیت کے مقام پر پہنچتا ہے، یہ مقام کیا ہوتا ہے کہ اللہ جس میں راضی میں بھی اس میں راضی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی۔ کیوں راضی اللہ ان سے؟ اس لیے کہ جس کام سے اللہ راضی یہ بھی راضی، سردی ہے یہ راضی، گرمی ہے یہ راضی، مصیبت میں یہ راضی، تکلیف میں راضی، خوشی میں راضی۔ جس کام میں اللہ نے جو کہہ دیا اس پر یہ راضی ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے خوش ہو چکے ہیں۔ اس کی اپنی تمنا نہیں ہوتی۔ یہ جب بندہ بندگی کے مقام پر پہنچتا ہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، پھر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ عباد الرحمان، اس لیے مجھے اور آپ کو بندگی اختیار کرنی ہے، عبدیت لانی ہے اپنے اندر، بندگی لانی ہے۔ اور عبدیت میں دو چیزیں، نمبر ایک تو یہی ہے کہ اپنی کوئی خواہش نہیں، اپنی کوئی مرضی نہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں میں پریشان ہوں، عورتیں بھی مرد بھی، جس کو دیکھو پریشان ہوں۔ بھی کیوں پریشان ہے؟ اس لیے وہ چاہتا ہے سارے کام میری مرضی کے مطابق ہو۔ شوہر چاہتا ہے بیوی میری مرضی کے مطابق چلے، بچے میری مرضی کے مطابق چلے، گھر والے میری مرضی کے مطابق چلے، اماں ابا میری مرضی کے مطابق چلے۔ بیوی ہے وہ چاہتی ہے شوہر میری مرضی کے مطابق چلے، ساس میری مرضی کے مطابق چلے، سسر میری مرضی کے مطابق چلے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میری مرضی میری مرضی میری مرضی۔ جہاں اپنی مرضی ہوگی وہاں پریشانی آئے گی، اور جہاں پر اللہ کی مرضی آ جائے گی وہاں پریشانی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ دنیا میں ہم بندے بنا کر بھیجے گئے، خدا بنا کر نہیں بھیجے گئے، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا قصہ خود بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ استاد الاساتذہ ہیں، بہت بڑے اکابر علماء دیوبند میں سے، ان کی خدمت میں گیا۔ حضرت جہاں عالم تھے وہاں عامل بھی تھے بڑے، لیکن آج کل تو عاملین میں بہت کم ایسے ہیں جو مخلص ہوں اور صحیح ہو، ورنہ سب پیسہ کمانے کے چکر میں۔ تو کہا میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت وظیفہ بتائیں کہ جن میرے تابع ہو جائیں۔ یہ بعض لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ کوئی جن تابع ہو جائے نا کام سارے اپنے بن جائیں گے ایک ساتھ، آنے جاری کریں گے، یہ کام بھی کر دیں وہ بھی کر دیں، جن تابع ہو جائیں۔ تو میں نے حضرت سے گزارش کی تو حضرت نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ تم دنیا میں غلام بننے آئے ہو یا بنانے آئے ہو؟ بندہ بننے آئے ہو یا بندے بنانے آئے ہو؟ تم دنیا میں تو آئے اللہ کا عبد اور غلام بننے کے لیے، تم چاہتے ہو جنات میرے تابع ہو جائیں؟ میں یہ کام نہ کرو، اپنے آپ کو اللہ کا سچا بندہ بنا دو۔ بس کہا یہی میری دل پہ لگی بات، اس کے بعد کبھی یہ تمنا دل میں نہیں ہے۔ اصل تو عبدیت ہے، عبدیت کا مقام ہے۔ یہ عبدیت کا مقام وہ ہے کہ جس میں انسان اپنی مرضی کو ختم کر دے، مرضی ختم۔ اب جو کچھ ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، کھا رہا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، پی رہا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، سو رہا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، بیوی کا حق ادا کر رہا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو حکم دیا، اصل بندہ وہی ہے۔ دنیا میں لوگ تو ہیں سارے بندے کہلاتے ہیں، حقیقی بندہ وہ ہے جس نے اپنی مرضی ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنے اوپر سامنے کر لیا۔ اس کی اپنی آرزوئیں ہیں، جذبات ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، دل میں جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی کر لوں، یہ آرزو، یہ تمنا، لیکن جب اللہ کا حکم سامنے آتا ہے ان سب کو ایک طرف کر کے رب کے حکم کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ نے لکھا ہے بات سمجھانے کے لیے، عبدیت کیا ہے؟ میں شاہ محمود کا غلام تھا ایاز،
اور شاہ محمود کو سب سے پیارا تھا یہ، وزیر بھی تھا، یہ تھا غلام. جو دوسرے وزیر تھے وہ جلتے تھے اس سے کہ شاہ محمود اس سے پیار کیوں زیادہ کرتا ہے، اس کو اپنے قریب کیوں رکھتا ہے. جلتے ہیں لوگ دنیا کے اندر، کسی کو قریب کر لی جائے دوسرے جلنے لگ جاتے ہیں، اس کو کیوں قریب کیا. تو شاہ محمود کو اندازہ ہو گیا سب جلتے ہیں، تو اس نے ایک دن یہ بات سمجھانے کے لیے کہ میں اس سے پیار زیادہ کیوں کرتا ہوں، اس کو قریب کیوں رکھتا ہوں، ایک دن سب وزراء کو بلایا. اس میں یہ ایاز بھی تھا، اور سب وزراء کو بلا کر بٹھا لیا اور اپنے خزانے سے سب سے قیمتی موتی منگوایا، سب سے قیمتی موتی وہ منگوا کر رکھوا دیا. سب کے درمیان میں ایک ایک وزیر کو بلایا اور کہا اس کو توڑ دو، حکم دیا اس کو توڑ دو. اب ایک وزیر آیا، اس نے آ کر عرض کیا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن بادشاہ سلامت یہ قیمتی موتی ہے، ایسا موتی ہے کہ اس کی قیمت دنیا والے ادا نہیں کر سکتے. یہ اگر توڑ دیا تو شاہی خزانے سے ایک قیمتی چیز ختم ہو جائے گی، چلی جائے گی، ہم محروم ہو جائیں گے. اس لیے میری التجا یہ ہے کہ اس کو نہ توڑا جائے. تو ٹھیک ہے تشریف رکھو. دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، سارے وزیر آتے رہے، سب نے یہی بات کی. عقلی بات ہے، بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہاں بھائی بڑی اچھی بات ہے، بادشاہ تو ہوتے ہیں ایسے، ان کے دماغ میں آ گیا سمجھا دو کہ نہیں نہیں. آخر میں ایاز تھا، ایاز کو بھی بلایا اور کہا اس کو توڑ دو. اس نے نہ دیکھا نہ داؤ، ہاتھ میں لیا اور فوراً زمین پہ مار کے توڑ دیا. اب یہ سارے وزیر چلا اٹھے کہ دیکھو بادشاہ صاحب دیکھو یہ نمک حرام، آپ کا نمک بھی کھاتا ہے، اور اس نے دیکھو ایک قیمتی موتی توڑ کر ختم کر دیا، شاہی خزانے کو ایک قیمتی موتی سے محروم کر دیا. تو شاہ محمود نے پوچھا بھی ہے ایاز تو نے کیوں توڑا، انہوں نے تو نہیں توڑا. تو اس نے جو جواب دیا وہ ذہن میں رکھنے کا، وہ یاد رکھنے کا. علامہ رومی رحمہ اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، سبق دینا چاہ رہے ہیں. تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت ایک طرف آپ کا حکم تھا کہ اس کو توڑ دو، ایک طرف یہ قیمتی موتی تھا، ان سب نے اس موتی کی قیمت کو دیکھا، میں نے موتی کی قیمت کو نہیں، میں نے آپ کے حکم کو دیکھا. آپ کا حکم ایسا ہے کہ اس پر اس جیسے ہزاروں موتی توڑے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کا حکم نہیں توڑا جا سکتا. آپ کا حکم ایسا ہے. علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ایک انسان کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ آپ کا حکم اتنا قیمتی ہے کہ اس کے سامنے اس جیسے ہزاروں موتی توڑے جا سکتے ہیں، تو ایک بندہ اور مولا کا معاملہ، بندے کی اپنی جذبات، اپنے خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی آرزو کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، ان کی اپنے نزدیک کتنی ہی قیمت کیوں نہ ہو، جب اللہ کا حکم آ جائے ان کو توڑنے کا، ان کو ختم کرنے کا، تو پھر رب کے حکم پر عمل کر کے خواہشات کو توڑ دو، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. یہ ہے اصل بندگی. اور قدم قدم پر ہم سے مطالبہ ہے، قدم قدم پر مطالبہ ہے. یہ بندگی کا مطالبہ ہے مجھ سے اور آپ سے، قدم قدم پر ہے، ہر ایک جگہ پر ہم سے مطالبہ ہے تم اپنی عبدیت کو ظاہر کرو. اور عبد وہی ہے جو اپنی مرضی کو ختم کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق چلے. اپنے گھر کی زندگی، اپنی باہر کی زندگی، صبح سے شام تک کی زندگی، اور یہ ساری زندگی یہ کس کے مطابق ہے؟ اللہ کے حکموں کے مطابق ہے. یہ ہے واقعتاً بندہ، جس کے بارے میں عرض کیا کہ بندگی کا مقام یہ ہے. اور دوسری بات کہ بندے کی جب اپنی خواہش نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کے حکم کو دیکھتا ہے. مالک کا حکم کیا ہے؟ وہ اس کے حکم پر چلتا ہے، اپنے جذبات پر نہیں چلتا. جیسا حکم آیا ویسے عمل کیا. جتنی بھی آپ عبادات دیکھ لیں، نماز انسان ہر وقت نہیں پڑھ سکتا، ہر وقت نہیں پڑھ سکتا. 3 خاص اوقات میں نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، منع ہے. سورج نکلتے وقت، عین زوال کا وقت، سورج غروب ہونے کا وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ نماز میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، نہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. روزہ رکھنے کا حکم دیا، سال میں 5 دن ہے جس میں روزہ رکھنا منع ہے، نہیں رکھ سکتے، کوشش کر لو نہیں رکھ سکتے، رکھو گے گناہگار ہوگے. حرام ہے رکھنا اس دن، منع ہے اس دن رکھنا. عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کے 3 دن، اور عید الاضحیٰ کے 3 دن کے بعد ایک چوتھا دن ہے، 5 دن ہے، منع ہے. صدقہ و خیرات کرنے کا کتنی بڑی فضیلت ہے. اتنا صدقہ کرنا، اتنا صدقہ کرنا کہ اپنی بیوی بچے بھوکے پڑ جائیں، گھر میں لالے پڑ جائیں،
حرام ہے ایسا صدقہ کرنا، جائز نہیں ہے۔ صدقہ کرو، ایسا کرو بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ایسا نہ ہاتھ پھیلانے لگ جاؤ۔ ساری میں یہ چند عرض کر رہا ہوں، ہر معاملے میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا، نماز میں کچھ نہیں، روزے میں کچھ نہیں، صدقہ و خیرات میں کچھ نہیں، رکھا ہے تو ہمارے حکم کے اندر رکھا ہے۔ جب ہم کہیں نماز پڑھو تم پڑھو، جب ہم کہیں نہ پڑھو نہ پڑھو، جب ہم کہیں روزہ رکھو، اب تمہارے لیے کھانا پینا حرام ہے، شام کو جیسے غروب ہو جائے، جیسے یقین ہو جائے کہ غروب ہو چکا، اب تمہارے لیے رکنے کی اجازت نہیں، اب تم کھاؤ اور پیو۔ اب اگر تم نے کھانے پینے میں دیر کی، اب تم گناہگار ہو گئے۔ ہمارا حکم ہو گیا کھاؤ اور پیو، ہمارا حکم ہے صدقہ و خیرات کرو، ہمارا حکم ہے نہ کرو۔ جہاں کچھ رکھا ہے وہ ہمارے حکم میں رکھا ہے، کسی چیز کے اندر کچھ نہیں رکھا۔ جیسے یہ عبدیت کا مقام، عبد بندہ سمجھ جاتا ہے اصل حکم تو اللہ کا ہے، اس لیے میں نے اپنی خواہش پر نہیں چلنا، میں نے اپنی مرضی پر نہیں چلنا، میں نے دین پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ رب تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ نماز کا وقت ہے، فرض نماز مسجد میں آ کر ادا کرنے کا حکم۔ گھر میں ماں باپ اکیلے، پتہ ہے اگر میں چلا جاتا ہوں وہ گر جائیں گے، چوٹ لگ جائے گی، کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے بیمار ہیں، ان کو ضرورت ہے۔ ابھی صورت میں حکم ہے گھر میں والد کے پاس نماز پڑھو، اللہ فرض جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب وہیں عطا فرمائے۔ دین جذبات پر عمل کرنے کا نام نہیں، دین جذبات پر عمل کرنے کا نام نہیں، دین ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا۔ مطالبہ مجھ سے کیا ہے؟ جو مجھ سے مطالبہ ہے میں اس پر عمل کروں، یہ ہے عبد، یہ ہے بندگی۔ کہ یہاں تو اپنے آپ کو اس نے ختم کر دیا، یہاں سب کچھ ختم کر دیا، اپنے آپ کو فنا کر دیا اللہ کی مرضی کے سامنے، اللہ کے حکموں کے سامنے، تب جا کر اس کی زندگی بنتی، تب جا کر حکم ہے۔ یہی چیز اصل ہے کہ جو انسان اپنے اندر پیدا کر لے، یہ بندگی ہے۔ اور پھر بندگی کے ساتھ رحمان، عباد الرحمان، رحمان کے بندے، عباد اللہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ کے بندے، لیکن رحمان لائے، خاص اشارہ کیا جو رحمان کے بندے ہیں ان کے اندر رحمت کی صفت غالب ہوتی ہے، وہ نرم ہوتے ہیں، وہ مزاج کے نرم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ میرا غضب، میری رحمت، ان دونوں کو آمنے سامنے رکھو تو میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، میری رحمت پر بھاری ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھے، رحمت بھاری ہے غضب پر۔ انسان کی ایک صفت ہوتی ہے نا، کہتے ہیں یہ انسان گورا ہے، تو یہ گورا ہونا مرتے دم تک ہے، صفت ہے اس کی، اس کے ساتھ رہتی ہے۔ رحمان ہونا، رحیم ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتی ہے، یہ اللہ کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ خود رحمان ہے تو اشارہ کر دیا رحمان کے بندے وہ ہیں جن میں رحمت غالب ہو۔ محبوب کبریا، خاتم الانبیاء، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی اور رحمت دونوں سامنے رکھے، ارشاد فرمایا کہ میں عبد کی طرح، ایک غلام کی طرح کھانا کھاتا، بادشاہوں اور متکبرین کی طرح نہیں کھاتا، غلام کی طرح، عبد کی طرح، اپنے اندر عاجزی، اس طرح میں کھانا کھاتا ہوں۔ یہ عبدیت ہے۔ کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، عام انسانوں کی طرح آپ ایک انسان ہوتے، آپ اپنی بکری کا دودھ بھی دھو لیتے، اپنے کپڑے بھی سی لیتے، اپنے گھر والوں کی معاونت بھی اور مدد بھی کروا دیتے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ وقت کے نبی اور خاتم الانبیاء، جن کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہے۔ آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ یہ عبدیت ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو بادشاہ بناتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا ہے، گھر میں گیا تو 5 اسٹار ہوٹل ہے، یہ بیوی بچے سارے اپنے ملازم میں نوکر رکھے ہوئے ہیں، پانی لاؤ، کھانا لاؤ، فلانی چیز لاؤ، بیٹھے بزرگ بن کے، سیٹ بن گیا یہ۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت نہیں تھی، آپ کا یہ طریقہ، یہ عبدیت کا طریقہ نہیں ہے، یہ بادشاہوں والا طریقہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بادشاہوں والا طریقہ نہیں تھا، عبدیت۔ اس لیے فرمایا میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، کہ ٹیک لگا کر کھانا کھانا یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے، جو متکبر ہوتے ہیں ٹیک لگا کر کھانا کھانا، نہ، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ آگے جھک کر کھانا کھانا بندگی ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ معمولی بات نہیں۔ آج ہمارا عالمی ہے، جب ہم نیک بننا شروع کرتے ہیں نا، جب نیک بن جاتے تو بجائے اس کے کہ گھر والے ہماری نیکی کی وجہ سے خوش ہو جائیں، ہماری نیکی کی وجہ سے گھر والے اور تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اب ہم نے ٹھیکہ اٹھا لیا،
اب ہم بن گئے نیک، لہذا سب کو لاٹھی سے ہانکنا ہے، اماں ابا کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی۔ اب پہلے یہ بندہ رحم دل تھا، اب رحم دلی نکل گئی، اب یہ غصے میں رہتا ہے، گھر میں جب بھی آتا ہے 24 گھنٹے، اب اس کی تیوری چڑھی رہتی ہے۔ یہ نیکی نہیں ہے، یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے، اپنے اندر تکبر آ چکا، یہ موٹا ہو گیا، یہ آگے آنے والی ہے صفت، پہلی صفت ہے یہ ذکر کی جانے والی، تواضع نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ نیک تو بنا لیکن متکبر نیک بنا، یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا نیک بن گیا، اب باقیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا سب کو ایک لاٹھی سے آنکھو، غصے ہو جاؤ، سب کو مارو، داڑو، طلاقیں دے دو، نکال دو بچوں کو، نہ، یہ طریقہ نہیں ہے۔ رحمان کے بندے جن کے اندر رحمت کی صفت ہے کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال تک میں نے خدمت کی، اور یہ بچے تھے، ظاہر ہے بچہ کیسی خدمت کرے گا سب کو اندازہ ہے، کبھی کام مرضی کے مطابق ہوا، کبھی نہیں ہوا، کبھی آپ نے کوئی کام بتایا، فرمایا میں دیکھتا رہا بچے کھیل رہے، وہاں جا کر مگن ہو گیا، مشغول ہو گیا، یاد ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لائے اور آپ نے آ کر پوچھا تب یاد آیا، یہ خدمت کی انہوں نے، لیکن فرمایا کبھی بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ یہ خادم ہے، اور آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ گھروں میں ملازمین پر، بیوی بچوں پر، گھر میں کیا کیفیت ہے؟ اوف کیا، ہم تو مار دھاڑ پر تیار ہیں۔ رحمان والی صفت رحمت اپنے اندر نہیں ہے تو یہ رحمان کے بندے نہیں بن سکتے۔ یہ عباد الرحمان کہہ کر بتایا جا رہا ہے، رحمان کے بندے بننے کے لیے عبدیت اپنے اندر لے کر آؤ اور رحمت اپنے اندر لے کر آؤ، جس کے اندر یہ دونوں پہلی چیزیں آ گئی، اب رحمان کے بندے اب اگلی والی سی بات اپنے اندر لانا شروع کر، یہ اپنے اندر وہ چیز پیدا کر، ازواج مطہرات ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا معاملہ، ساری چیزیں ہمارے سامنے ایک ایک، اگر ہم سیرت پڑھنا شروع کریں نا سیرت اور دیکھیں، پتہ چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر آپ میں عبدیت نظر آئے، قدم قدم پر آپ کے اندر رحمت نظر آئے، رحمت للعالمین ہے۔ ہاں لیکن جہاں اللہ کا حکم ٹوٹا وہاں ناراض بھی ہوں، وہاں غصے بھی ہوں، غصہ کیا، غصہ فعل ہے، جیسے انسان کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی کام کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے؟ یہ آدمی بڑھئی ہے، یہ آدمی الماریاں بناتا ہے، لیکن وہ 24 گھنٹے تو نہیں بناتا، جب کام کرتا ہے تب وہ بڑھئی ہے، جب کام نہیں کرتا نہیں ہے۔ یہ لوہار ہے، لوہار جب کام کرتا ہے تب تو لوہار ہے، جب کام نہیں کرتا تو لوہار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غصہ کبھی کبھی فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، غصہ کبھی کبھی آیا لیکن رحمت وہ 24 گھنٹے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ صفت یہ نرمی ساتھ لگی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، اس لیے اپنے مزاج کے اندر تحمل لانا چاہیے، نیک بنے، ایسا نہ بنے کہ ہمارے گھر والے ہی متنفر ہو جائیں، کہہ رہے نیک بننے سے پہلے یہ تو نارمل تھا، اب نارمل ہو گیا، اب اس کو مسئلہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، 24 گھنٹے غصے میں رہتا ہے، تیوریاں چڑھا رکھی، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، یہ دین نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، یہ بڑا اہم پیغام دیا جا رہا ہے، اس لیے میں نے عرض کیا تھا شروع میں، یہ اس کے اندر جتنی صفاتیں بڑی اہم ہے، اس میں کوشش میری اور آپ کی ہمارے بیٹھنے کا مقصد بھی ہے کہ جو پڑھیں اور سنیں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے صبح سے شام تک کی زندگی، شام سے صبح تک کی زندگی عبدیت والی گزر، اللہ کی مرضی کے مطابق، جو اللہ کی مرضی ہم اس پر راضی، اپنی مرضی کوئی نہیں، اپنی مرضی کوئی نہیں، اپنی خواہش کوئی نہیں، اپنی چاہت کوئی نہیں، اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنے آپ کو فنا کر دیا، اب اگر چلتی ہے تو اللہ کی مرضی ہمارے اوپر چلے، اب اللہ کا حکم ہمارے اوپر چلے، یہ ہے اصل بندگی، یہ اختیار کریں، مانگنا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ عبدیت ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، اور میں نے بتا دیا عبدیت یہ معراج ہے انسانیت، یہ معمولی چیز نہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے وقت درکار، اس کو وقت لگے گا، لیکن دیکھتے رہنا ہے، جہاں غلطی ہو جائے وہاں توبہ کرنی ہے، جہاں غلطی ہو جائے، جہاں بندگی کا اظہار نہ ہوا، جہاں اپنی مرضی کو چلانا شروع کر دیا، بعد میں احساس ہوا میں نے تو غلط کام کیا، توبہ کریں، معافی مانگے، کسی کا حق مارا ہے اس سے بھی معافی مانگے، اور رحمان ہے، رحمان کے بندے ہیں تو ان کے اندر رحمت کی صفت ہونی چاہیے، اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، نرمی ہے ان کے مزاج کے اندر، حلیم الطبع ہے، یہ مزاج میں نرمی بڑی چیز ہے، اور مانگنی چاہیے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حلیم الطبع بنا دیجیے، نرم مزاج بنا دیجیے،
یہ رحمان کے بندے یا اللہ ہم نے پڑھا اور سنا تو یا اللہ یہ رحمان کی جو رحمت کی صفت ہے یہ ہمارے اندر پیدا فرما دی، ہمارے مزاج میں آ جائے، اس سے دیکھیں زندگی جنت بن جائے گی انشاءاللہ، زندگی میں سکون آئے گا۔ اگر ہم اپنے اکابر کو دیکھیں، اپنے بڑوں کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا ان کی زندگی میں غصہ ایسا نظر نہیں آتا، صفت ان کے اندر نرمی، لگتا ہے ایسا تھا کبھی غصہ چھو کر بھی قریب سے نہیں گزرا، نرمی نرمی نرمی، اور اگر کہیں غصے ہوئے دین کی وجہ سے تو بعد میں پھر ایسی نرمی دکھائی کہ غصے کا پتہ ہی نہ چلا کہ وہ غصے بھی ہوئے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا، یہی بتلایا، اپنے عمل سے یہی بتلایا۔ ناراض بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غصے بھی ہوئے، لیکن دین کی وجہ سے جہاں اللہ کا حکم ٹوٹا وہاں ناراض ہوئے، لیکن ہر جگہ نہیں۔ اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے، دو چیزیں میں اور آپ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم بھول کر کیے، جان بوجھ کر کیے، ہمارے علم میں یہ نہیں ہے، چھپ کر کیے، اعلانیہ کیے، یا اللہ ہم سب سے معافی مانگتے ہیں۔ مولا کریم آپ کی کرم نوازیوں کی، آپ کی مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اے الہ العالمین، ہم ہی نالائق ہیں، ہم ہی سے یہ غلطیاں ہوئیں، گناہ سرزد ہوئے۔ اے اللہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک جو کچھ ہم سے گناہ ہوئے، جس قسم کے ہوئے، ہم سب سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ مولا ہم سب کو معاف فرما دیجیے، سب کو معاف فرما دیجیے۔ آپ نے قرآن کریم میں عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی، یا اللہ عبدیت کی صفت ہمارے اندر یا اللہ پورے طریقے سے پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ یا الہ العالمین، رحمان کی جو صفت رحمت ہے، جو نرم مزاجی ہے، وہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم گھروں میں، ہم دوسری جگہوں پر جہاں جہاں ہم نے سختی دکھائی، جہاں نہیں دکھانی چاہیے تھی، یا اللہ وہاں پر ہمیں اپنی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس کروا دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یہ آپ کے بندے آپ کے سامنے حاضر ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ تو جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے ہم تو صفر پر ہیں، ہمارے اندر کوئی بھی ایسی صفت نہیں پائی جاتی، لیکن آپ کی کرم نوازی آپ بھی ہمارے اوپر ہے۔ بولے کہیں اگرچہ نالائق صحیح ہیں تو آپ کے بندے، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، ہم اپنی خطاؤں کا، اپنے گناہوں کا، یا اللہ اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اقراری مجرم، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا رکھے، گردنیں جھکی ہوئی، دلوں کے اندر مولا کریم اے ارحم الراحمین، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال۔ یا اللہ عبدیت والا مقام ہم سب کو عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، شکر کے مواقع زیادہ عطا فرما، شکر کے مواقع زیادہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ مولا کریم جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما۔ یا الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، جو کچھ کہا، جو سنا، میرے کہنے میں، ساتھیوں کو سننے میں اخلاص پیدا ہو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.